اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم و بہ نستعین اما بعد۔ آج رمضان المبارک کی 13 تاریخ ہے، 13واں روزہ ہے، اور ہم آپ کے سامنے 13ویں روزے کی دعا پیش کر رہے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقدار وصبرنی فیہ علی کائنات الاقذار ووفقنی فیہ للتقی وصحبۃ الابرار بعونک یا قرۃ عین المساکین۔ اس دعا کا مختصر سا مفہوم اور ترجمہ یہ ہے: خدایا مجھے اس ماہ میں گندگی اور کثافت سے پاک رکھ، اور اس دن میں اس ماہ میں مجھے حوادث خیر و شر، قضاء و قدر پر صبر تحمل عطا فرما، اور آج کے دن پروردگار مجھے اپنی مدد سے اہل تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما، اے مسکینوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک۔ اس دعا میں 3 چیزوں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کیا گیا ہے۔ پہلے گندگی اور کثافت سے دوری، اجتناب۔ دوسرے تقدیر شدہ مشکلات پر صبر و تحمل، اور تیسرے صاحبان تقوی اور نیک لوگوں کی ہمنشینی۔ پہلا فقرہ: اللہم طہرنی فیہ من الدنس والاقذار، خدایا مجھے اس ماہ میں گندگی اور کثافت سے پاک رکھ۔ دعا کے اس جملے میں بندہ مومن اپنے پروردگار سے گندگی اور کثافت سے دوری کی جو ہے وہ تمنا کر رہا ہے، التجا کر رہا ہے۔ چونکہ 2 لفظ استعمال ہوئے، ایک دنس ہے اور ایک قذر ہے، اقذار قذر کی جمع۔ چونکہ یہ مہینہ شہر اللہ ہے، اللہ کا مہینہ ہے، رحمت اور مغفرت اور برکت کا مہینہ ہے، تو بندہ مومن پروردگار سے یہ چاہتا ہے کہ وہ ہر طرح کی جو ہے وہ کثافت اور پلیدگی اور نجاست سے جو ہے وہ دور رہے۔ بہرحال طہارت کی جو ہے وہ 2 قسمیں، ایک طہارت جسمانی ہے، دوسری طہارت نفسانی ہے۔ طہارت نفسانی جو ہے وہ روح اور قلب کی جو ہے وہ طہارت کو کہا جاتا ہے، اور طہارت ظاہری، طہارت نفس کی طہارت، قلب کی طہارت وغیرہ کے لیے جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ دنس جو ہے وہ عربی میں ناپاک آلودہ جگہ کو کہتے ہیں، اور وہ جگہ ہے کہ مثلا جہاں پر مثلا کسی مومن کی غیبت ہو، وہ جو ہے وہ آلودہ ہے، ناپاک ہے، اور جیسے شراب خوری ہو، غنا کی محفل ہو، یہ تمام جتنی بھی چیزیں جس میں مخالفت پروردگار ہو رہی ہو، شرک اور کفر کی باتیں ہو رہی ہوں، وہ تمام کی تمام جو ہے وہ دنس میں جو ہے وہ شمار ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے لفظ قذر بھی گندگی اور کثافت کو جو ہے وہ کہتے ہیں، اب وہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی ہو۔ اور قذر کے معنی امام جعفر صادق علیہ السلام نے اس حدیث میں اچھے طریقے سے بیان فرمائے ہیں: کل ماء طاہر الا ما علمت انہ قذر، کہ ہر پانی جو ہے وہ پاک ہے جب تک تمہیں اس کے قذر ہونے، یعنی اس کے نجس ہو جانے کا علم نہ ہو۔ تو بہرحال بندہ جو ہے وہ پروردگار سے اس دعا میں، اس جملے میں دعا مانگ رہا ہے کہ پروردگار مجھے ہر طرح کی کثافت، آلودگی اور ان تمام چیزوں سے جو ہے وہ اس ماہ میں دور رکھ۔ دوسرا فقرہ: وصبرنی فیہ علی کائنات الاقذار، پروردگار مجھے اس دن میں حوادث خیر و شر و قضاء و قدر پر صبر و تحمل عطا فرما۔ قدر کی جمع ہے، اور اس کے معنی ہے سرنوشت کا تعین ہونا۔ اسی لیے جیسے مثلا شب قدر میں کہا جاتا ہے کہ انسان کی قسمت و تقدیر جو ہے وہ لکھی جاتی ہے، اور علم اصطلاح میں بھی جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ قضاء و قدر کے نام سے جو ہے وہ یاد کیا گیا ہے کہ پروردگار عالم کے یہاں ازل سے ہی جو ہے وہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کا جو ہے وہ معین کیا جاتا ہے، اور وہ ان واقعات کا، ان چیزوں کا ہونا جو ہے وہ حتمی ہوتا ہے۔ اور بعض جو ہے وہ ایسی چیزیں ہیں پروردگار کے نزدیک جو جو ہے غیر حتمی ہیں، مثلا کسی انسان کسی بلا میں جو ہے وہ گرفتار ہو جانا، جبکہ اس کی قضاء و قدر جو غیر حتمی طور پر ہے۔ مثلا اس نے جو اس کی موت اور جو قضاء قدر مثلا لکھی ہوئی تھی کہ اس کے ساتھ فلاں حادثہ ہونا ہے، لیکن انسان نے جو ہے وہ صدقہ جو ہے وہ دے دیا تو اس کی بلا جو ہے وہ رد ہوگی۔ بہت سارے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جس میں امام نے یا نبی نے، معصوم نے بتایا کہ یہ انسان کل کو جو ہے مثلا مر جائے گا، اس کی موت کا وقت جو ہے معین ہو چکا ہے، لکھا ہوا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا کہ وہ نہیں مرا۔ جب اس پوچھا گیا
اور جا کے دیکھا لوگوں نے اس کے وہ زندہ ہے، تو آ کے جو ہے امام سے نبی سے پوچھا کہ آپ نے جس کے بارے میں پیشن گوئی کی تھی وہ مر جائے گا، وہ تو زندہ ہے. کہا کہ اس سے پوچھو کہ چل کے اس سے معلوم کرو کچھ نہ کچھ بات ہے. جب اس کے پاس گئے پوچھا کہ تم نے ایسا کون سا کام انجام دیا، تو کہا اس میں نے جو ہے صدقہ دے دیا. اور خود جو ہے پیغمبر اسلام کی حدیث بھی الصدقہ تدفع البلا، کہ صدقہ جو ہے بلا کو ٹال دیتا ہے. تو یہ قضا و قدر جو پروردگار کی طرف سے ہے، اور جو پروردگار نے اس کے لیے معین کی ہے وہ حتماً جو ہے وہ ہو کے رہتی ہے. اس کے بعد ہے تیسرا فقرہ اور آخری فقرہ، ووفقنی فیہ للتقیٰ وصحبۃ الابرار. پروردگار آج کے دن مجھے اپنی مدد سے اہل تقوی اور نیک لوگوں کی صحبت کی توفیق عطا فرما. بہرحال تقوی لفظ تقیٰ کا لفظ استعمال ہوا، یعنی مجھے تقوی کی توفیق عطا فرما کہ میں متقی پرہیزگاروں میں سے ہو جاؤں اور نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں. اور خود یہ مہینہ جس میں ہم جو ہے وہ اس وقت موجود ہیں، یہ خود جو ہے وہ تقوی کی ہمیں دعوت دیتا ہے، جو قرآن مجید کی آیت ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین منکم لعلکم تتقون. یہ خود ہمیں اس لیے روزہ واجب قرار دیا پروردگار نے، تاکہ انسان جو ہے وہ متقی اور پرہیزگار جو ہے وہ بن جائے. دوسرے جملے میں کہا وہ صحبت الابرار کے نیک لوگوں کی صحبت میں جو ہے وہ بیٹھنے کی بندہ مومن جو ہے پروردگار سے دعا کر رہا ہے. نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنا بھی چاہیے. اگر انسان اچھے لوگوں کی صحبت میں بیٹھے گا تو اس کو اچھا اثر جو ہے وہ ملے گا، اور اگر برے لوگوں میں بیٹھے گا تو وہ جو ہے انسان برائی کی طرف جائے گا. لہذا بندے مومن اس دعا میں جو ہے پروردگار سے جو ہے وہ دعا کر رہا ہے کہ پروردگار مجھے متقی پرہیزگاری کی توفیق عطا فرما اور نیک لوگوں کی صحبت میں بیٹھنے کی توفیق عطا فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.